नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 5 तफसीर वला तुस्सुफहा, और देखो ना समझ लोगों को अमवालकुम, अब इस माल का वारिस न बनाना, अल्लती उन्हें न देना, जो कि जाल अल्लाह लकुम क़ियामन, जिस माल को अल्लाह ने जरिया बनाया है तुम्हारा दुनिया में रहने का। वर्ज़ुक़ूहुम, इन यतीम बच्चों को खिलाओ, फीहा उसमें से, वक्सूहुम, और इन्हें कपड़े पहनाओ, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, और तुम उन यतीम बच्चों से बात करते रहना कायदे की और मुनासिब बात। ये कितना हुक्म आया अभी? चौथा। वला तो सुफहा, सुफहा का क्या मतलब है? ये तो दूसरे पारे के पहले भी गुजरा था ना, बेवकूफ। ठीक, कहते सुफहा बेवकूफ कोई है, सफी, लेकिन यहां बेवकूफ मुराद नहीं, यहां मुराद है वो जिसको तजर्बा ना हो। वला तो सुफहा, वो बच्चे जिनको तजर्बा ना हो। अब तजर्बा ना होने में एक तफसीर तो इसकी ये की गई है कि इसके मुखातिब जो हैं वो यतीम बच्चे, कि उनके मुताल्लिक अल्लाह ने कहा है कि यतीम बच्चे जो कि नाबालिग हों, सुफहा से वो मुराद है। अमवालुकुम अल्लाती, उनके अमवाल उनके हवाले ना करना जिनको अल्लाह ने तुम्हारे कायम रहने का जरिया बनाया। एक तो तफसीर ये हो गई, ठीक है, नाबालिग मान ली। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु की तफसीर है जिसको ज्यादा माना गया है, और उन्होंने कहा अपने माल, ये सब के लिए हुक्म आम है कि अपने माल सुपुर्द न करना उन लोगों के जिनको तजर्बा नहीं है। ये दूसरी तफसीर की गई। अब आइए पहली की तरफ, अपना वो माल सुपुर्द न करना जो बच्चे उम्र में अभी नाबालिग हैं, क्योंकि इस माल को अल्लाह ने जरिया बनाया है तुम्हारे कयाम का। तो इसका मतलब यह हुआ कि यतीम बच्चों का माल जो तुम्हारे पास हिफाजत के तौर पर रखवाया गया है, इसे तुम यतीम बच्चों के हवाले न करो जब तक कि उन बच्चों में यह यकीन ना हो जाए कि माल को ठीक जगह पर इस्तेमाल कर लेंगे। यहां सफी से मुराद कोई जुर्म नहीं, बल्कि मुराद यह है कि इंतजामी तौर पर उनमें सलाहियत पैदा हो जाए जब उन्हें देना, और जब इंतजामी सलाहियत पैदा ना हो तो फिर नहीं देना। इस आयत से फुकहा ने कुछ चीजों को साबित किया है। वो कहते हैं कि अगर उम्र के एतबार से बच्चा बालिग हो गया लेकिन माल को संभालने का सलीका ही पैदा नहीं हुआ तो माल उनके हवाले नहीं किया जाएगा। लेकिन कब तक, इस पे बहस हुई है। फिर उसके बाद अगली आयत में उसकी तशरीह आ गई है कि कब तक आप उसके हवाले नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह कि बच्चा जब नाबालिग है उसको पैसे सुपुर्द नहीं तुम करोगे। हां, एक सूरत हो सकती है कि है तो नाबालिग लेकिन बच्चे को ढंग आ गया है, कारोबार कर सकता है, संभाल सकता है, तो वो एक अलग सूरत है, वो भी आगे आ रही। लेकिन अमूमी हालात में बच्चे को माल का वारिस उस वक्त नहीं बनाया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। एक चीज। दूसरी तफसीर इसकी यह की गई, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ने कहा कि यह सबके लिए आम है, पूरी उम्मत के लिए, कि अपने माल तिजारत के लिए, अपने माल के इन्वेस्टमेंट के लिए देखो उन लोगों के हवाले न करो जो लोग ना तजर्बाकार हैं। क्यों? अल्लती जाल अल्लाह लकुम क़ियामन, अल्लाह ने इस माल को तुम्हारे बाकी रहने का जरिया बनाया। देखा कितनी माल की हिफाजत की ताकीद की गई है। माल था और आपने छोटे भाई पे एतबार करके उसे दे दिया, और आपको पता है कि भाई को कंप्यूटर का कोई तजर्बा नहीं है और किसी भी वक्त मार्केट में ये माल डूब सकता है। अल्लाह ने कहा है उसके हवाले ना करो। क्यों? वजह यह है कि जाल अल्लाह लकुम क़ियामन, अल्लाह ने इस माल को तुम्हारे बाकी रहने का सबब बनाया, ना दो। ये कोई अखलाकी जुर्म नहीं बल्कि ना तजर्बाकारी की बात है, ना काबिलियत की बात है। जितना मर्जी अच्छा हो और जितना मर्जी भाई नेक और पाकीज़ा हो, और चाहे वो कभी किसी से गैरा गुनाह में ना हो, लेकिन उसे मार्केट की खबर ही नहीं है, तो वो अपनी उस तजर्बे की कमी की वजह से माल का मालिक नहीं बनाया जाएगा। तो ये इससे पता चला कि माल की हिफाजत वाजिब है, जरूरी है। समझे? बहुत से लोग जो पैसे को नाकदरी की नजर से देखते हैं ना, वो कहते हैं जी पैसों का क्या है, ये तो आनी जानी चीज है और ऐसी है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया जाल अल्लाह लकुम क़ियामन, अल्लाह ने इस पैसे को तुम्हारे बाकी रहने का सबब बनाया। और इससे पता चलता है इस आयत से एक और मसला भी, वो ये कि आदमी इस बात का पाबंद है कि अपने माल को जाय ना करे किसी वक्त भी। ना तजर्बाकारी की वजह से वो जाय कर लेगा तो खुदा क्या गुनाहगार ठहरेगा। समझे? इसलिए जब आदमी इन्वेस्टमेंट करता है ना, या कहीं माल खपाता है या कुछ भी कारोबार करता है, तो हमेशा यह सोच लेना चाहिए कि कहीं ऐसे ना हो कि पैसा जहां पर मैं इन्वेस्ट करने लगा हूं उस आदमी को तजर्बा तो है नहीं, तो कल को मैंने जो नाचाकी और ये चीजें होगी तो मैं खुद इस गुनाह में पड़ूंगी। क्यों? अल्लाह ने मना किया है कि माल को ऐसी जगह नहीं लगाना। इसीलिए फुकहा ने इसी आयत से यह मसला साबित किया कि वो कहते हैं नालायक औलाद है और फोड़ बीवी है, बीवी को कुछ घर के काम का पता ही नहीं, रंग ढंग का, और उसे पता ही नहीं है कि पैसे को कैसे सही इस्तेमाल करना है, तो वो कहते हैं कि पैसा उसके भी हवाले ना किया जाए। हां, वर्ज़ुक़ूहुम फीहा, उन्हें खाने के लिए दिया जाएगा, वक्सूहुम, और कपड़े पहनाओ, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, और ढंग की बात उन्हें समझाओ कि आप अभी कम उम्र हैं, जरा बड़ी हो जाए उम्र, तजर्बा हो जाए दुनिया का, फिर आपके अकाउंट में भी पैसे डाल दें। इससे फुकहा ने साबित किया है कि वो कहते हैं औलाद अगर बच्चे नालायक हैं यानी ना तजर्बाकार हैं, बीवी को पता नहीं है ऐसे मामलात का, पैसा खुला इस्तेमाल करने की आदत है, तो कहते हैं उनके नानो नफका का तो वजूब है। शौहर ये नहीं कह सकता और बाप ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि उनका खाना पीना ये सब चीजें तो आखिर शौहर की या बाप की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी तो जरूरी है, लेकिन पैसे का खुला इस्तेमाल इसको वो नहीं करेगा। इसीलिए शौहर की मिल्कियत अलग है और बीवी की मिल्कियत अलग है। और अगर बीवी को यह पता हो कि इसका शौहर खुले हाथ का है और पैसा कहीं भी खराब कराएगा या लियाज़ुबिल्लाह किसी और इल्लत में मुब्तला है और पैसा कहीं खुदा की नाफरमानी में खर्च कर देगा और वो अपना पैसा शौहर को नहीं देती, शौहर एक लफ्ज़ नहीं कह सकता कि तुम अपना पैसा दो, इसलिए कि पैसा अपनी अपनी मिल्कियत।
بیوی کے پاس حق مہر کا پیسہ ہے، اسے اس کے بھائیوں نے دے دیا ہے، خود شوہر نے کسی موقع پہ دے دیا تھا، فرض کر لیجیے اس کے پاس $1,00,000 ہے اور اسے پتا ہے کہ شوہر میرا خدا کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہے اور یہ کہیں بھی پھینک آئے گا، بیوی کہتی ہے میں نہیں دیتی اپنا پیسہ، دے. شوہر کو کوئی حق نہیں ہے ناراض ہونے کا اور کوئی حق نہیں بنتا اس کو پریشرائز کرنے کا. اور یہی معاملہ اس کے برعکس بھی ہے، یعنی شوہر کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے جو رکھا ہوا ہے کسی خاص مقصد کے لیے ہے اور آپ کو میں اس لیے نہیں دیتا کہ آپ اس پیسے کو کہیں اڑا دیں گی، لگا دیں گی، آپ کو تو سمجھ آئے گی نہیں، اور یہ پیسہ گھر کی ضروریات زندگی سے بشرطے کہ زیادہ ہو، ضروریات زندگی سے زیادہ ہو. پھر بیوی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا ناراضگی کا، اس لیے کہ شوہر کی اپنی ملکیت. آج مر جاتے ہیں تو وراثتیں ان کی دونوں کی اپنے اپنے پیسے میں جاری ہوں گی نا، اس لیے شریعت نے دونوں کو اختیار دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وقولوا لهم قولا معروفا، اور بات ہر ایک سے البتہ اچھی کرو، کوئی ناراضگی کی بات نہیں، ڈھنگ کی بات کرو، سمجھا دو مسئلے کو. ایک تفسیر جو عمومی طور پر کی گئی. دوسری تفسیر اگر لے لیں جو حقیقت میں پہلے عرض کیا تھا یتیم بچوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا تو تصفحوا اموالکم، اور یہ مال جس کو ہم نے کہا تھا حفاظت کرنا، وہ دوسری آیت میں تھی نا، اسی سورت کی دوسری آیت میں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کا مال حفاظت سے رکھنا. اب دینے کا موقع ہے تو فرمایا بلا تو تصفحوا اموالکم، یہ مال میں یتیم بچوں کا نہ دینا جو کہ ابھی تجربہ نہیں ہے ان میں، اگر بالغ ہو گئے ہیں پھر بھی تجربہ نہیں ہے پھر بھی نہ دو. آگے آیات تھوڑی سی اور تشریح کی کریں گے. اور مال کو فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اس مال کو رہنے کا ذریعہ خدا نے بنایا ہے. پیسے کی تعریف کی نا اللہ نے، یہ مال کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، تمہارے رہنے کا ذریعہ ہے. ایک مال کے متعلق یہ لفظ کہے ہیں اور ایک کعبۃ اللہ کے متعلق فرمایا اللہ نے جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس کعبۃ اللہ کو پوری انسانیت پوری دنیا کے قائم کی جگہ بنایا ہے، اس کا سبب بنایا ہے کہ جب تک خدا کا یہ گھر قائم ہے دنیا قائم رہے. اور مال کو انسانوں کے ساتھ فرمایا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ 10,000 دینار جس کا مجھے پکا پتا ہو یقین ہو کہ اللہ کے یہاں جا کے جواب دینا ہے، میں چھوڑ کے مرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اور وہ فرماتے تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی حدیث میں بڑا ہونے پہ کسی کو بھی شبہ نہیں، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ کہتے تھے یہ حدیث کے میدان میں امیر المومنین ہے. سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کے پاس پیسہ، تو انہوں نے کہا ایسی باتیں نہ کیا کرو، وہ دور چلے گئے جس زمانے میں پیسہ رکھنا برا تھا. اگر آج ہمارے پاس یہ پیسہ نہ ہو تو یہ بادشاہ اور حکمران ہمیں تو اپنا ناک صاف کرنا اور چہرے صاف کرنے کا رومال بنا کر پھینکتے. یہ وہ فتوے ہم سے لینے لگے جو فتوے ان کے لیے سوٹیبل ہوں، ٹھیک ہو. اور یہی ہوتا ہے الیاذ باللہ کہ انسان اگر دیندار ہو اور ضروریات زندگی میں پھنس جائے کہیں اور دین ہو تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور شیطان اسی بات پر اکساتا ہے کہ دین بیچو. یہ ہے چیز. اس لیے کوئی بھی آدمی دین میں جتنا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہو بالکل یہ نہ کرے کہ پیسہ ہی نہ رہے پاس. نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ خدا نہ خاصہ کوئی مصیبت پیش آ گئی تو بڑی شرمندگی اور ذلت اٹھانی پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اسے تمہارے قائم رہنے کا جو ذریعہ بنایا ہے. وارزقوہم، ان یتیم بچوں کو اس میں سے کھلاؤ. اب وہ اپنے پاس سے کھلاؤ، اچھی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تم اپنے مال میں سے کھلاؤ گے تو اللہ تمہیں ثواب دے گا، اجر دے گا. زیادہ ہیں یتیم بچے، ان کے اخراجات زیادہ ہیں، آپ نہیں اٹھا سکتے ہو، تو آپ کو جو مال اللہ نے دیا ہے حفاظت کے لیے اس میں سے اس یتیم بچوں کا مال اس میں کھلاؤ اور انہیں پہناؤ. اور لیکن وہ مال کا جب کہیں کہ پیسے ان کے حوالے کر دو، اب وہ بالغ ہو گئے ہیں تو قولوا لهم قولا معروفا، ان سے قاعدے اور سلیقے کی بات کرنا، انہیں سمجھاؤ کہ بیٹے یہ پیسہ آپ ہی کا ہے، آپ ہی کو دینا ہے، لیکن آپ کو بھی تجربہ نہیں ہے جس فیلڈ میں پڑھ رہے ہو مثلاً، تو آپ پڑھ لیں پھر پیسہ ہم آپ کو دے دیں گے. کاروبار تھوڑا سا اور کر لو، تمہیں پتا چل جائے بیٹے ان چیزوں کا، یہ پیسہ آپ کے حوالے کر دیں گے. فرض کیجئے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بہن کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی یتیم کا امانت میں مال آ گیا، قولوا لهم قولا معروفا، ان بچوں سے بات کرنا ڈھنگ سے، دل شکنی نہ ہو. دیکھا کیسے دلوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان کے دل پہ بوجھ نہ آئے، بات آرام سے کرو. یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں نے اس یورپ اور امریکہ میں آ کے کی، اور اتنی کی کہ ابتدا یہاں سے ہوئی کہ ہم اس کے نکاح کر لیں، پیپر میرج کر لیں کہ بس ٹھیک ہے جی یہاں کی نیشنلٹی مل جائے، یہ چیزیں مل جائیں. اور یہ نہیں سوچا کرنے والے نے کہ میں مسلمان ہوں، ان لوگوں پر کیا ہمارا اثر پڑے گا، کیا سوچیں گے مسلمان کیسے ہوتے ہیں. اور اتنی یہ حرکت کی ہے کہ اب تو مستقل ایسی خواتین ہر ملک میں مل جائیں گی جو مسلمان سے ڈیل کر لیتی ہیں کہ اچھا تم پیپر میرج میرے ساتھ کر لو، اتنے پیسے دے دو پھر مجھے طلاق دے دینا. یہ کردار ہے اس قوم کا، اس امت کا جن پہ خدا نے اپنی ایسی پاک کتاب ان کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی. قرآن ایسے ہی نہیں ہے، بار بار کہتا ہے. پیچھے سورہ نساء میں بھی گزرا تھا نا، اللہ نے فرمایا تھا وہاں خواتین کو کہ دیکھو چوری چھپے تم ایسی چیز حرکتیں نہ کرنا. یا مردوں کو فرما دیا ہے کہ دیکھو ولا متخذی اقدان، اور متخذی اقدان یعنی چوری چھپے جو ہے دوستیاں گانٹنا، اس سے منع فرما دیا. جب دو چیزیں جائز ہو گئیں، ان سے نکاح بھی، ان کا ذبیحہ بھی، تو کسی کو بھی شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید پھر ان کا عقیدہ بھی درست ہو. اللہ نے فرمایا وَمَن یکفر بالایمان، اور اگر کوئی ان کے کفر کو ملائے گا ایمان کے ساتھ، دیکھا کوئی منکر ہو جائے ایمان سے، فقد حبط عملہ، تو اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. عقیدہ ٹھیک نہیں. جس حد تک اللہ نے دو چیزوں کی ایکسیپشن دی ہے بس وہ چیز ٹھیک ہے. اب تمہیں یہ شبہ ہونے لگے کہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہو گیا، ذبیحہ جائز ہو گیا، تو ان کا دین بھی تو ٹھیک ہو گئی. لوگ ہوتے ہیں نا بات سے پھر باتیں بنا لیتے ہیں، بات پھر بڑھ جاتی ہے آگے کو
کہ جی اتنا کچھ ہے تو آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ کفر کو جمع کر لے گا فقد حبط عملہ، اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے. بہت سخت چیز ہے اس بات پر کہ انسان اپنے ایمان کو تباہ کر لے اور نیکیاں جو کرتا رہے یہ نیکیاں ساری برباد ہو جائیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آدمی ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والا، ہارنے والوں میں سے ہو جائے گا، ہار جائے گا. آخرت میں کفر کی خرابی ہے، اور جو کچھ بھی کر لے وہ اللہ کا دین اگر اس کے پاس نہیں رہا تو وہ خسارہ ہی خسارہ ہے. تو اس لیے دو کے بعد تیسرا حکم نہ کرنے لگ جانا کہ وہ دین بھی جائز ہو گیا ہے، بلکہ وہ تو ارتداد ہو جائے گا. اور اسی سے یہ بات فقہا نے ثابت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر عیسائی ہو جائے تو اس کا ذبیحہ درست نہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب نہیں، وہ تو مرتد ہو گیا. مسلمان ہو یہودی ہو جائے، وہ کہے کہ میں اسلام کھول لیتا ہوں کہ میں اہل کتاب میں داخل ہو گیا ہوں، تو اہل کتاب میں نہیں داخل ہوئے، وہ تو مرتد ہو گیا. اور یہی طریقہ خواتین کا بھی کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے ریاض باللہ تو وہ عیسائی عورت کے ساتھ نکاح اس میں بھی جائز نہیں ہوگا. لیکن جب وہ مرتد ہی ہو گیا تو کیا اس نے سوچنا ہے پھر ان چیزوں کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے کیسی حکمت کے ساتھ تیسری چیز کو جوڑ دیا ہے کہ دو چیزیں سن چکے ہو جائز ہو گئی کہ ایمان نہ سمجھنا. تمہیں یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اس نے عمل برباد کر دیا. کہ ارتداد اتنی بری چیز ہے کہ نیکیاں برباد ہو گئی، گناہ پھر بھی ذمہ رہے. حج کیا تھا وہ برباد ہو گیا، حج دوبارہ کرے. نمازیں جو اسلام کی حالت میں اس نے چھوڑ دی تھی ان کی قضا پھر بھی اس کے ذمہ واجب رہی، اب جب دوبارہ ایمان قبول کرے گا ان نمازوں کی بھی قضا کرے. یہ ایسی بری چیز ہے. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے مسائل کو ارشاد فرما دیا، ایک نکاح کے مسائل اور ایک یہ جانوروں کے شکار کے مسائل، اور تیسرے وہ ذبیحہ کے مسائل. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نئی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ان ساری چیزوں میں نماز ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا. یہ انشاءاللہ کرتے ہیں.